الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ کے احترام معزز سامعین کرام، نبی اکرم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور حیات طیبہ کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ کسی دل میں اگر نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو اسے ایمان کی لذت اور لطف حاصل نہیں ہو سکتا، اور پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا جناب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے۔ اسی طرح ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ایک بڑا ہی اہم تقاضا نبی علیہ السلام کی حمایت اور نصرت ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر انسان ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کا ایمان اسے آمادہ کرتا ہے کہ اب وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کا ہر اعتبار سے تعاون نہیں کرتا تو کئی حوالوں سے یہ ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے۔ ایک تو خود نبی علیہ السلام کا جو منصب ہے بحیثیت پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر تو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی سیرتیں اس بات کی تفصیل بیان کرتی ہیں کہ ان کا تصور کیسا تھا، کہ پھر ہمارا ایمان کیا ہوا کہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہے، ہم عیش و عشرت اور آرام اور سکون کی زندگی بسر کریں اور نبی علیہ السلام مشکلات سے دوچار ہوں، بلکہ یہ بھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، مگر یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی ادنا سی تکلیف بھی آ جائے، بلکہ انہوں نے تو اپنی موت کے وقت بھی اپنے اہل خانہ کو یہ نصیحتیں کی کہ دیکھنا میں تو جام شہادت نوش کر رہا ہوں، مبادا میرے جانے کے بعد دشمن کا کوئی ہاتھ نبی علیہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے،
میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، مگر میرے جانے کے بعد دشمن کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے گریبان تک نہ پہنچے۔ اگر تمہاری سستی، غفلت یا بے وفائی سے کوئی نبی علیہ السلام کا گریبان پکڑے، حضور علیہ السلام تک کوئی دشمن پہنچے، پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہارا گریبان اور میرا ہاتھ ہوگا، میں پوچھوں گا کہ تم نے یہ بے وفائی کیوں کی؟ یعنی یہ ان کا ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی نصرت اور حمایت کا ایک تصور ہی نہیں، بلکہ انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا۔ اور یہ بات اس لیے بھی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اپنا ذکر کرتا ہے کہ بھئی یہ کام میں کرتا ہوں، جب میں یہ کام کرتا ہوں تو تمہیں تو کہیں بالاولیٰ یہ کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر معروف ہے، مشہور ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، بڑی عظمت کا کام ہے، نیکی کا، اور اس کی اہمیت و حیثیت یا فضیلت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اہل ایمان جناب پیغمبر علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ اتنا عظیم کام ہے، یا تمہارے لیے اس میں ترغیب کا یہ عظیم بندوبست ہے کہ ان اللہ و ملائکت، کہ اللہ بھی اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام صلوات پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے۔ اللہ کی نسبت سے اس کا مفہوم ہم سے دوسرا ہے۔ ہمارا درود تو جو الفاظ میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف نسبت اس درود کی جب ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک بھی اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام پر اپنی رحمتیں اور برکتوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عظمتوں اور خیر کے دروازے کھولتا ہے، رحمتیں، رفع درجات، بلندی مقام اور شان و عظمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ السلام بلکہ جملہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ فرمایا ہم یقیناً اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ خود نبی علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ۔ اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہ بھی کرو، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، تم نہ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کی مدد کرو، فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ، اللہ نے ثابت کر دکھایا ہے کہ اللہ کس طرح اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مدد کرتا ہے۔ اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اگر اللہ کی مدد کے مظاہر دیکھنے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی مدد کیسے کرتا ہے، تو ذرا سفر ہجرت کو دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مدد کی۔ جب یہ پہلو ہے نبی علیہ السلام کی مدد و حمایت کا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔
اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، کتاب و میزان کے نزول کا ذکر کیا ہے، اور اس پر بعد ایک قیمتی دھات لوہے کا ذکر کیا کہ لوہا ہم نے پیدا کیا۔ اب لوہے کے کئی مفاد ہیں، انسان بڑے فائدے اٹھاتا ہے، بلکہ دنیا کی معیشت یا ترقی اس کا بہت سارا مدار سٹیل پر ہے، لوہے پر ہے، لیکن احساس یہ دلایا ہے کہ اگر تم اپنے مفادات کے لیے لوہے کو استعمال کرتے ہو، اپنے تحفظ کے لیے مکانات میں استعمال کرتے ہو، انڈسٹری میں استعمال کرتے ہو، دفاع میں استعمال کرتے ہو، تو پھر ایک چیز اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے، کیا تم اس دھات کو، اللہ کے اس قیمتی نعمت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھی استعمال کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، اللہ کے رسول کی حمایت کے لیے اپنی استعداد، دفاعی قوت اور یہ ساز و سامان بھرپور انداز میں تیاری کرو۔ اور یہاں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ اس سیاق و سباق میں یہ کہنا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد قوت ایمانی کو بروئے کار لانے کے لیے تم دنیاوی اور مادی وسائل کتنے اللہ کے رسول کے لیے، کتنے دین الہی کے لیے صرف کرتے ہو، جس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے، تنبیہ اشارہ ہے کہ اللہ متقابلتاً دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر شخص کے تعاون کی اپنی سطح ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جب برائی کو دیکھو تو برائی کو مٹانے کے لیے قوت بازو استعمال کرو، اپنی طاقت استعمال کرو، اپنے اختیارات استعمال کرو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان سے کم از کم برائی کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ایسا بھی ممکن نہیں، اتنی بھی ہمت نہیں، دل سے تو برا سمجھو نا۔ اب نبی علیہ السلام کے تعاون، دین کے تعاون، نبی علیہ السلام کی نصرت و حمایت میں یہ ساری چیزیں اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے بروئے کار لانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، پاور دی ہے، اس کو اسی طرح تک اپنی مسئولیت کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک آدمی جنگ لڑ سکتا ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، فوج ہے، وہ بھی کہے کہ جناب مسلح پر بیٹھ کے دعائیں کر لو یہی کافی ہے، یہ نہیں۔ جیسے آج ہم کر رہے ہیں، ہو رہا ہے امت مسلمہ میں، اغیار نے امت مسلمہ پر حملہ کیا ہے، ہمارے مستضعفین، کمزور مسلم اقلیات جگہ جگہ پٹ رہی ہیں، مظلومیت سے بلبلا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی آواز میں صدا دے رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تمہیں
ان غریبوں، ان فقیروں، ان محتاجوں، ان کمزور، ان وسائل سے لاچار لوگوں کا تعاون کے لیے تم کیوں نہیں نکلتے؟ ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، ان کے کمزور، ان کے بیمار، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر رب سے کہتے ہیں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ اس ظالم دشمن سے ہمیں نجات دلا، کوئی حویلہ حوالہ، کوئی یعنی وسیلہ بنا ہمارا، ہیلہ بنا ہمارا۔ اور اس ہیلے میں کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے سب سے پہلے۔ اللہ کے ہاں ہیلوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین، اپنے پیغمبر، اپنے اہل ایمان کی مدد جس طرح مرضی چاہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے بے شمار لشکر ہیں، وہ جب چاہے آگ کو لشکر بنا لے، چاہے تو پانی کو لشکر بنا لے، یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ چاہے تو ابابیلوں سے وہ بیت اللہ کا دفاع کروا لے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا دفاع چھوٹے چھوٹے جانوروں سے کروا لے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، دین کی حمایت، پیغمبر کی حمایت، اہل ایمان کی نصرت، تم وہ کتنا ادا کر رہے ہو؟ مثال کے طور پر آج فلسطین پر ایک یلغار ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ کوئی سازش ہے یا حقیقت ہے، افسانہ ہے یا ڈرامہ ہے، اس سے قطع نظر۔ ایک بات تو اظہر من الشمس ہے کہ ایک عرصہ دراز سے اہل فلسطین اپنی آزادی کا حق مانگ رہے ہیں، مگر ان کا حق تب سے اب تک سلب کیا جا رہا ہے۔ صہیونی قوتیں، یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ جب چاہے اپنے حمایت یافتہ لوگوں کو آزاد بھی کروا لے، نیا ملک بھی بنا دے، مسلمانوں کے ملکوں کا بٹوارا بھی کر دے، مگر اگر نہیں تو مسلمانوں کے لیے کوئی آئین، کوئی دستور نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق کا چارٹر نہیں ہے، نہ کشمیر میں، نہ برما میں، نہ فلسطین میں، نہ کہیں اور۔ یہ یک طرفہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، تم نے لوہے کو استعمال کیا اپنی ترقی کے لیے، اپنی صنعت اور انڈسٹری کے لیے، تم نے لوہے کو استعمال کیا ہے ایٹمی پاور بننے کے لیے، لوہے سے تم نے ٹینک بھی بنا لیے، تم نے جنگی طیارے بھی بنا لیے، توپ و تفنگ کا سامان بھی اکٹھا کر لیا، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوہا جو میں نے ایک نعمت نازل کی ہے تمہارے لیے، پیدا کی ہے، کون ہے والے یعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے؟ اس ایٹمی ہتھیاروں کون ہے جو اللہ کے لیے استعمال کرے؟ کون ہے جو توپ و تفنگ کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے؟ کون ہے یہ توپ و تفنگ اور تیر و تلوار کو اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دین اسلام، اب ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ کا جسد اطہر ہے، آپ کا وجود گرامی ہے، اس کے حفاظت کے لیے ہم حصار بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ آور ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر اس تک کسی کی تلوار، کسی دشمن کا تیر یا کوئی حملہ پہنچنے سے پہلے
ہمارا جسم ایک ڈھال بن جائے، لیکن یہ کیفیت آج تو ہے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے جذبات کیا چاہیے اور عمل اور کردار کیا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی ایک وعدہ لیا اپنی توحید کا، پھر حضرات انبیاء علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا، ان کے جو مختلف شکیں تھیں یا دفعات جو بند تھے، ان میں ایک یہ بھی لَتَنْصُرُنَّهُ، اے میرے انبیاء علیہ السلام کے مقدس گروہ، تمہاری زندگی میں اگر میرا محبوب پیغمبر علیہ السلام آ جائے، لَتَنْصُرُنَّهُ، تمہارے پر فرض ہے، ذمہ داری ہے، میرے سے عہد کرو کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو گے۔ ایمان لانا الگ بات ہے، لیکن ایمان لانے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، حمایت، مدد اور دفاع کرنا کتنا عظیم کام ہے۔ ایک طرف اللہ خود کہتا ہے کہ ہم مدد کریں گے، میں نے مدد کی، میں مدد کروں گا، فرشتوں کو اتارا اپنی مدد کے لیے، دشمن نے روب ڈال دیا اپنی مدد کے لیے، لیکن دوسری طرف اس کائنات انسانیت کے سب سے اعلیٰ طبقہ، جن کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ میں سارے نبیوں کا تعاون کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا تعاون کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلوائی، یونس علیہ السلام کو نجات دلوائی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا، ہر نبی کا تعاون کیا ہے، دشمن کو غرق کر کے پیغمبر کو نجات دی۔ یہ گروہ جن کی مدد اور تعاون اور نصرت کے مختلف مظاہر تاریخ میں قرآن و سنت میں موجود ہیں، اس گروہ کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، مگر تم سب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے ایک حضرت طبہ گزرے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پیغمبر تھے، قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، نبی علیہ السلام سے کافی عرصہ پہلے گزرے۔ انہوں نے جب ان کا دور تھا تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی سابقہ کتب میں جو نبی علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے، اس کو پڑھ کر نبی علیہ السلام پر غیبی ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا، اشعار کہے، اور قصیدہ میں ایک شعر یہ کہا، وجاہت بالسیف آداہ وفرجت عن صدرہ کل غمی، اگر مجھے موقع مل گیا، میری زندگی میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وجاہت بالسیف آداہ، میں تلوار کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف جہاد کروں گا، اور اتنا جہاد کروں گا، اپنی بہادری اور شجاعت کا جوڑ دکھاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کا سینہ آتا ٹھنڈا کر دوں۔ یہ جذبات تھے، اور یہی شخص ہے جس نے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو ایک خط لکھ کر دیا تھا، اور وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعض روایت میں اس سلسلہ نسب اس سے ملتا تھا، وہ آتے ہوتے بیٹے سے آگے 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 بڑھتا بڑھتا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس خط میں بھی حضرت طبہ نے نبی علیہ السلام پر اپنے ایمان اور آپ کے متعلق اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل جو بھی نبی علیہ السلام کے دعوی نبوت سے پہلے جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے کر گئی تھی، بہت بڑے عیسائیت کے عالم تھے، اس کے پاس جب حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کو لے کر گئیں کہ ذرا ان کی داستان سنیے، حضور علیہ السلام نے بتایا کہ مجھ پہ وہی آئی ہے، یہ کیفیت ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر، آپ تو اللہ کے رسول ہونے والے ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تاج نبوت پہنانے والا ہے۔ تو اس نے کہا تھا
کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ دعویٰ نبوت کریں گے، آپ کی قوم آپ کی مخالف بنے گی اور آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے، تو اس وقت تو اس نے کہا تھا لَأَنْصُرَنَّكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام اگر میں زندہ ہوا تب تو میں اس وقت اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا کر آپ کی مدد اور آپ کا تعاون کروں گا۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے، ان کو تو موقع نہ ملا، لیکن جن حضرات صحابہ کرام کو موقع ملا انہوں نے کس طرح نبی علیہ السلام کی مدد کی۔ یہ ایک تاریخ میں سنہری باب ہے جو اہل ایمان کی گردنوں کو فخر سے بلند بھی کرتا ہے، مگر ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کا احساس بھی دلاتا ہے کہ آج بھی وقت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے چلے گئی تو آپ کا دین اور دین کے پیروکار آپ کو بلا رہے ہیں کہ دین جس غربت میں جا رہا ہے، جس قسم پرسی کا شکار ہے، جس وقت جس طرح دشمن بھوکے بھیڑیے کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں، ایسی حالت میں آج بھی اسلام تمہیں پکار رہا ہے کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم تو گھروں میں عیش و عشرت کی زندگیاں بسر کر رہے ہو، مگر ذرا فلسطینی مسلمانوں اور مظلوموں کی طرف دیکھو، تمہارے گھر تو آزاد اور آباد ہے، مگر ذرا مسجد اقصیٰ کی حالت زار کی طرف بھی دیکھو۔ مگر آج مسلمان خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہا۔ ہمارے جغرافیائی مسائل ہیں، ہمارے سیاسی مفادات ہیں، اور ہم دشمن کے سامنے اس طرح لیٹ چکے ہیں۔ 50 سے زیادہ مسلم ریاستیں ہیں اور 1 ارب کے لگ بھگ مسلمانوں کی تعداد ہے، اور پھر سارے قسم کے اسلحہ سے مسلح ہیں، ایٹم بم سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی گولی تک مسلمانوں کے پاس ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آج ملت اسلامیہ ذلت اور پسوائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ اس کا سبب ایک ہی ہے کہ آج ہم وان کا شکار ہیں، جس وان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج ہم دنیا کو، اس چند روزہ عیش و عشرت کی زندگی کو موت پر ترجیح دے رہے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں، اور آج پھر جس طرح ہر دور میں مسلمانوں کو غداروں نے، اپنوں کی بے وفائی نے نقصان پہنچایا ہے، آج بھی اسی طرح ہمارے حکمران فروختنی مال بن چکے ہیں، ڈالروں کے پیچھے، مادی وسائل کے پیچھے، اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اغیار کے بوٹ پالش کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان موجود ہو، ہمیں دنیا کی بجائے آخرت پسند ہو، دنیا کی عیش و عشرت کی بجائے جنت کا راستہ پسند ہو، تو آج عزت کا راستہ ایک ہی ہے، آزادی کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ جہاد ہے جو اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگا تو پھر مت سمجھیں ہم، کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے سکوت ڈھاکہ نہیں دیکھا؟ کیا ہماری تاریخ ہمیں سکوت بغداد نہیں بتاتی؟ کیا ہماری تاریخ ہمیں سکوت غرناطہ نہیں بناتی؟ حال ہی میں ہماری تاریخ کیا ہمیں لیبیا کا حشر نہیں بتاتی؟ کیا ہمیں ہماری تاریخ عراق کا حال نہیں بتاتی؟ کیا ہماری تاریخ ہمارے لیے تعزیہ عبرت نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا ہوا؟ آج اگر ہم نے سمجھا کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا تو کل کو ہماری باری بھی آئے گی، ہمیں کوئی ہمارا ایٹمی پلانٹ نہیں بچا سکے گا، ہمارے ریال اور دینار نہیں بچا سکیں گے،
ہمارے خلاف جب حملہ ہوگا، جب ہم نے اپنے بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، کل اپنی موت خود مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی بھول ہے، ہمارے عوام کی غلط فہمی ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر تو ایک ہو چکا ہے، لیکن مسلمان حکمران ایک نہیں ہوئے۔ کافر قوتیں ایک ہو چکی ہیں، مگر مسلمان آج بھی آپس میں بامی سر پٹول، بامی مفادات کی جنگ، اپنے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ مر جائے تو شاید ہماری عافیت ہے۔ کسی کی موت کو اپنی زندگی کی قیمت بنانا یہ اپنی موت سہنے کے خلاف ہے، متعلق ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ کوئی مر کر ہمیں زندگی مل جائے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی موت ہماری زندگی کا پروانہ بنے گی۔ اس لیے آج امت مسلمہ کو مجموعی شعور اور بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور آج بھی وہی کردار ادا کرنا چاہیے جس کی طرف اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، میرے بندو، ایمان والو، میں بھی مدد کرتا ہوں اہل ایمان کی بھی، رسولوں کو بھی، مگر تم بھی نکلو، تم اپنا فرض ادا کرو، تم اپنا حق ادا کرو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، علاج بھی کرنا چاہیے۔ آج سستا بات ٹھیک ہے، ہومیوپیتھی بھی ایک طریقے علاج ہے، لیکن یہ ہومیوپیتھی قسم کے حکمران یہ امت مسلمہ کا دفاع نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں علاج مصر کی ضرورت ہے کہ قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، اسی طرح دشمن سے لڑو جس طرح دشمن تمہارے خلاف لڑ رہا ہے۔ دشمن تو ہتھیاروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، دشمن تو میزائل پھینک رہا ہے، دشمن راکٹوں سے حملہ کر رہا ہے، اور ہم مسلح پر کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ میں دعا کی نفی نہیں کرتا، دعا بھی مسلمان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا؟ دعا کب تب کم آئی؟ نبی علیہ السلام عریشہ میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں، مجاہدین جنگ بدر میں لڑ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خود دعائیں کرتے رہو، دشمن کو بھیڑیے کی طرح کھلا چھوڑ دو۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ فطرت اللہ نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں، یہ جنگ جیتنے کا اسلوب نہیں ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام خود کو جنگ احد میں زخمی نہ کرواتے، مسجد نبوی میں حجرے میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہتے۔ آپ طیب میں جا کر لہو لہان نہ ہوتے، حنین کے مقام پر، تبوک کے مقام پر جا کر جنگیں نہ لڑتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پر اعتماد بھی کرو، اللہ سے تعلق بھی قائم کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ بھی، نصرت و حمایت کی دعائیں بھی کرو، مگر خود بھی میدان کارزار میں نکل کر اپنی شجاعت و بہادری کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاؤ۔ پھر ہے اللہ کے فرشتے اتریں گے، پھر ہے جبرائیل امین اترے گا، پھر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ملت اسلامیہ کو مجموعی طور پر یہ شعور اپنے اندر پیدا کر کے عملی کردار ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔